بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ محترم اساتذہ اکرام، دینی اور ایمانی بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبی بنایا گیا ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر بگاڑ تھا۔ صرف مکہ کی سرزمین پہ خرابی نہیں تھی، کرپشن نہیں تھا، بگاڑ نہیں تھا، بلکہ دنیا کا کوئی کونا بچا ہوا نہیں تھا جہاں بگاڑ نہ ہو۔ جو تھوڑے بہت صحیح لوگ تھے وہ صرف عرب کی سرزمین پر موجود تھے۔ بگاڑ ان کے اندر بھی تھا، لیکن ان کے اندر بہادری تھی، ان کے اندر غیرت تھی، اور پھر خانہ کعبہ تھا، اور بھی بہت سی ان کے اندر اچھی صفات تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو وہاں پر بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں خانہ کعبہ اللہ کا پیارا گھر ہے، اس کے اندر 360 لوگ زنا میں مبتلا ہیں، لوٹ ماری کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی ڈالتے ہیں، لڑائی جنگ عرب کی گھٹی مرتی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی آیت قرآن کی جو 30 پارے ہیں، لاسٹ کا پارہ 30واں پارہ، اس کی بھی بہت آگے جا کر سورہ علق کی آیتیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نازل کرتا ہے۔ کیا؟ اقرا، پڑھیے۔ یہ نہیں کہا کہ پہلے بتوں کو ہٹائیے، یہ نہیں کہا کہ پہلے نمازیں پڑھیے، یہ بھی نہیں کہا کہ پہلے روزے رکھیے۔ اللہ نے پیغام دیا کہ اے نبی، جو آپ کی امت ہوگی وہ پڑھی لکھی ہوگی۔ اسلام میں جو جاہل ہوگا وہ گناہ گار ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں لوگ بہت سے برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ اپنے کو گناہ گار سمجھتے ہیں، لیکن جاہل رہنے کو گناہ گار نہیں سمجھتے، جاہل رہنے کو جرم نہیں سمجھتے، جاہل رہنے کو اپنے اوپر ایک مصیبت نہیں سمجھتے، جاہل رہنے کو اللہ کی لعنت نہیں سمجھتے۔ تو یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کے اندر ایک شعور کو بیدار کر سکتے ہیں تعلیم کے میدان میں۔ لیکن تعلیم کوئی بھی ہو، صرف یہ ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے تمہیں۔ آپ انجینئر کریں، میڈیکل لائن میں جائیں، سائنٹسٹ بنیں، کچھ بھی بنیں، کسی چیز پر ریسرچ کریں، لیکن اس کا رشتہ اس کے پیدا کرنے والے سے کٹنا نہیں چاہیے۔ اگر تعلیم پیدا کرنے والے سے رشتہ کاٹ کر لی گئی ہے تو وہ انسانوں کی جیب کاٹے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرے گا۔ انسان پر ریسرچ ہے، انسان کے بنانے والے پر ریسرچ نہیں ہے۔ مچھر پر ریسرچ ہے، مچھر کے بنانے والے پر ریسرچ نہیں۔ یہ ذمہ داری ہے اساتذہ کی کہ وہ اس اسٹوڈنٹ کے ذہن کو وہاں تک لے جائے، اس کے اندر سوال پیدا کرے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے ایک ٹیچر کی کہ ہم جس چیز پیدا کی ہوئی چیز پر ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، تو یہ چیز جس نے پیدا کی ہے وہاں تک ذہن کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے جو تعلیم رب کے نام سے جڑ کے ہوگی وہ تعلیم نفع بخش ہوگی۔ جس میں رب کا نام ہوگا، اپنے پیدا کرنے والے سے انسان جڑا ہوگا، اس میں دوسرے کو نفع پہنچانے کی فکر ہوگی۔ اور اگر رب کو بیچ میں سے نکال دیجیے آپ تو لوگوں سے نفع اٹھانے کی فکر ہوگی۔ یہ دو فکر ہیں انسانوں کے درمیان، ایک وہ ہے جو نفع اٹھانے کی ہے، اور ایک فکر وہ ہے جو نفع پہنچانے کی ہے۔ آپ کوئی کاروبار کریں، کوئی دکان کھولیں، اگر آپ کی فکر یہ ہے کہ آپ کسٹمر کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا دیں، ایک فکر یہ ہے، ایک فکر یہ ہے کہ آپ کسٹمر سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اس انسان کو جو کسٹمر کے فائدے کو، کسٹمر کو نفع پہنچانے کی تجارت کرتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ عطا کرتا ہے جو کسٹمر سے نفع اٹھانے کے لیے دکان کھولتا ہے۔ تو یہ ٹیچرز ہیں وہ جو یہ ذمہ داری پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات میں آج آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے استاد نام ہے اصل پڑھن کا، فکر کا، کہ آپ جس طرح اپنے بچے کی فکر کرتے ہیں، اس کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں، اس طرح قوم کے بچے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ قوم کا بچہ ضائع ہو جائے، ہم وقت پر کلاس میں نہ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا
وہ جس مقام پر جس جگہ بھی جائے گا، گاڑی میں ہوگا تو استاد ہے، اس کی شناخت ہے کہ یہ ٹیچر ہے، اس کے ہر عمل کو نوٹ کیا جاتا ہے، واچ کیا جاتا ہے اس کے ہر عمل۔ اب آپ کلاس میں تو بہت مہذب ہیں، بہت شائستہ بولتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، بڑی میٹھی گفتگو کرتے ہیں، دیکھیں سرکار سے پیسے لینا ہے، سرکاری ٹیچر ہے، لیکن جیسے آپ کلاس سے باہر گئے، نہ آپ کے یہاں اس طالب علم کا احترام ہے، نہ معاشرے میں آپ کی وہ سرگرمی ہے جو ایک ٹیچر کی ہونی چاہیے، نہ آپ کا مزاج ٹیچر جیسا ہے، نہ آپ کے اخلاق میں کردار کچھ بھی ٹیچر جیسا نہیں ہے۔ آپ کلاس میں آپ بڑی بڑی فکری باتیں کرتے ہیں، بڑی اونچی باتیں کرتے ہیں، بڑا اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن کلاس سے باہر جاتے کیا ہو گئے؟ آپ دیکھیے یہی حال ہے کہ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، ایک اسکول میں پڑھا ہے طالب علم، میڈیکل لائن جوائن کی، ایک اچھا ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر بنا، آپ اس کے چیمبر میں جائیے، بڑی خوبصورت گفتگو کرے گا، اس لیے کہ آپ فیس دے کر آئے ہیں، ابھی اس کے چیمبر سے باہر جا کے اس سے 2 منٹ نہیں لے سکتے، آپ اس انداز میں آپ سے بات نہیں کرے گا وہ جس انداز سے اپنے چیمبر میں بات کر رہا تھا۔ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے اساتذہ نے وہ ذمہ داری ادا نہیں کی، قوم کے بچوں کو اپنا بچہ نہیں سمجھا۔ ہم قوم کے بچوں کو جس طرح بٹھاتے ہیں کیا اپنے بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح معاملہ کرتے ہیں؟ اپنے قوم کے بچوں کو جس طرح مارتے ہیں، جس طرح ان کے ساتھ بداخلاقی کرتے ہیں، کیا اپنے بچوں کو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ایسے پیش آئیں؟ ہم جب تک یہ اساتذہ ٹیچرز جب تک قوم کے بچوں کے لیے وہ نہیں سوچیں گے جو ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں، تب تک معاشرے کے اندر اچھے بچے پیدا نہیں ہوں۔ ایک دوسری بات، ٹیچرز ایک کمزور بچے کو بھی بہت اونچا پہنچا سکتا ہے۔ وہ جب پہنچائے گا جب ٹیچر خود اندر سے عظیم ہوگا۔ جب ایک عظیم ٹیچر سامنے ہوتا ہے بچے کے، وہ بچوں کو بھی عظیم بناتا ہے۔ ٹیچرز بچوں کے اندر لانگ ٹرم پلاننگ لے کر پڑھاتا ہے، وہ شارٹ ٹرم نہیں ہوتی اس کی کہ یہ بچے میرے ساتھ 6 مہینے میرے سامنے رہیں گے، اس کے بعد چلے جائیں گے، ہمیں 6 مہینے کا دھیان رکھنا ہے، نہیں، پوری زندگی سامنے رکھ کے پڑھائیے۔ ٹیچرز وہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کے دل میں ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے پڑھنے والوں کے دل میں نہیں ہیں تو آپ اپنے کو ٹیچر مت کہیے۔ ٹیچرز وہ ہوتا ہے جس سے اس کے اسٹوڈنٹ محبت کریں۔ آج سے جب تک آپ کے اسٹوڈنٹ محبت نہیں کریں گے، آپ کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائیں گے۔ اس پہ لکھا ہے آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز۔ آئیڈیل آدمی اس کو بناتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ پڑھ تو لے گا آپ سے، اس لیے کہ اسے امتحان دینا ہے، ایگزام دینا ہے، اسے پڑھ لے گا آپ سے وہ، لیکن آپ وہ نمونہ نہیں بنائے گا، ماڈل نہیں بنائے گا، آئیڈیل نہیں بنائے گا۔ کیوں؟ آپ کو پسند نہیں کرتا، ڈس لائک کرتا ہے آپ کو، اس لیے کہ آپ کا مزاج سخت ہے۔ آپ کلاس میں عزت نفس کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے، آپ ایک طالب علم کو اس کی عزت نہیں دیتے۔ میں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم اساتذہ، میں بھی اسی لائن کا ہوں، ہم صرف عزت کی بھیک مانگتے ہیں اپنے طلباء سے، اکرام نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، سارا رونا اسی پر ہے، طلباء باادب نہیں ہیں۔ لیکن کبھی اپنے زمین میں جھانک کر دیکھیے کہ آپ نے کبھی کسی طالب علم کی عزت کی ہے؟ کبھی آپ نے کسی طالب علم کا اکرام کیا ہے؟ جب تک آپ طلباء کا اکرام نہیں کریں گے، وہ بھی آپ کا اکرام نہیں کریں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ طلباء کو عزت دیں اور آپ کو عزت نہ ملے، آپ طلباء کو محبت دیں اور آپ کو محبت نہ ملے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ عزت دینے سے عزت ملتی ہے، عزت مانگنے سے عزت نہیں ملتی، احترام کرنے سے احترام ملتا ہے۔ ہم طلباء کا احترام ہی نہیں کرتے، جہاں چاہیا جیسا چاہیا جو جملہ دل میں آیا بول دیا ان کو، وہ آپ کا ایک جملہ اس کی پوری زندگی خراب کر دے گا۔ ایک استاد کبھی کمزور لفظ نہیں بولتا، کبھی چھوٹا لفظ نہیں بولتا، اس لیے کہ وہ ایک بچہ جو آپ کی درجے میں کمزور ہے، آپ کے ایک جملے کو لے کر بیٹھ جائے گا، اس کی زندگی خراب ہے۔ آپ تھامس ایڈیسن کو دیکھیں، اس کی ماں نے کیا کہا تھا؟ ایک جملہ ہی تو کہا تھا اسے، جس نے اس کی ماں نے اس کے ایک جملے میں اس کو اتنا بڑا سائنٹسٹ بنایا، اسکول والوں نے بھیج دیا اس کو۔ یہ بچہ بہت کمزور ہے، کم ذہن ہے، یہ ہمارے اسکول کے جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ نہیں چل پا رہا ہے، اس لیے آپ اس کا اپنے گھر پر نصب کیجیے، ہم اس کے ساتھ اپنے دوسرے بچوں کا مستقبل خراب نہیں کر سکتے۔ پرنسپل نے لکھ کر چٹھی بچے کے ہاتھ میں دے دی کہ اپنی ماں کو دے دینا۔
بچہ گھر آیا، ماں کو دے دی، ماں پڑھ رہی ہے اور روتی جا رہی ہے۔ بچے نے پوچھا اس نے، ماں کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ بیٹا یہ لکھا ہے کہ آپ بہت جینیس ہیں، بہت ذہین ہیں، اور جو دوسرے طلبہ ہیں وہ بہت کم ذہن کے ہیں، آپ ان بچوں کے ساتھ نہیں چلتے، اس لیے آپ کا نظم آپ کے گھر پر دیا جاتا ہے۔ یہ ذہن دل میں بیٹھ گئے اس کے کہ میں صحیح ہوں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ آپ دیکھیے پھر کیا ہوا، کتنا بڑا آدمی بنا۔ جب وہ بہت بڑا سائنٹسٹ بنا، اس نے بلب کی ایجاد کی، جب اس نے اپنی پرانی ڈائری کھول کے دیکھی ہے، وہ بہت رویا ہے، بہت رویا۔ اس نے دیکھا وہ ڈائری، ایک عظیم ماں نے ایک معمولی سے ذہن رکھنے والے ایک کم ذہن بچے کو اس دور کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بنا دیا۔ ایک ماں ایسا کر سکتی ہے، ایک بچے کے اندر اتنی اتار سکتی ہے، ایک ٹیچر کا اتنا بڑا عملہ، اتنی بڑی جو ہے کھیپ ہے، اتنا بڑا آپ دیکھیں تعداد ہے اتنی بڑی اساتذہ کی، کیوں ترقی نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں تبدیلی نہیں آ رہی ہے؟ بچہ جیسے آتا ہے ویسے واپسی چلا جاتا ہے، کبھی یاد نہیں کرتا اپنے اساتذہ کو۔ کیوں نہیں یاد کرتا؟ ساری ذمہ داری طلبہ کی نہیں ہے، اساتذہ کی بھی ہے۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس علم کو جو ہم سکھا رہے ہیں وہ ایک امانت ہے، جو کلاس میں ملی ہے وہ ایک امانت ہے، جو طلبہ ہمیں ملے ہیں وہ ہمارے اوپر امانت ہے، اور اس دنیا میں کوئی حساب لے رہے پہلے ایمان سے اللہ تعالیٰ ضرور حساب دے گا۔ یہ بچے ہم نے تمہارے حوالے کیے تھے، تم کیا بنا کر آئے؟ اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔